بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نو فیپ ریکوری گائیڈ قسط نمبر 2۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورن نے کس طرح ایک ایڈکشن کا روپ دھارا۔ پورن مشتزنی کے کیا برے اثرات ہیں، یہ آپ کے دماغ میں کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور پورن کے حوالے سے ہونے والی ریسرچز کیا کہتی ہیں۔ پورن ایڈکشن کی ابتدا 21ویں صدی شروع ہونے سے قبل مغرب میں پورن کو محض تفریح کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پورن ویڈیوز زیادہ تر مووی سٹورز پر صرف بالغوں کے لیے دستیاب ہوا کرتی تھی۔ اس وقت پورن کی اتنی ورائٹی نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا لوگ ایک ہی طرز کی فحش تصاویر یا ویڈیوز دیکھ کر اکتا جاتے تھے۔ نہ ہی اس وقت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر جگہ میسر تھا، لہٰذا پورن دیکھنے والوں اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی پورن انڈسٹری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ان گنت قسم کی نئی طرز کی پورن ویڈیوز بنائی جانے لگی۔ پھر جیسے ہی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پوری دنیا میں عام ہوا، پورن انڈسٹری بھی دندلاتی ہوئی اپنی تباہ کاریاں لیے ہر گھر کی دہلیز تک جا پہنچی۔ یوں اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کا شکار نہ صرف بڑے بلکہ 10 سال کے بچے بھی اس کی لپٹ میں آنے لگے۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کی کشش اس قدر طاقتور تھی کہ جو بھی اسے ایک مرتبہ دیکھتا وہ اس کا شکار ہو جاتا اور اس کے لیے پورن سے بچنا ناممکن ہو جاتا۔ پورن کے اس قدر تیزی سے بڑھنے کی بنیادی وجہ اس کی جدت نویلٹی تھی، کالج ایفیکٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر رہے گا کہ آپ کالج ایفیکٹ کے بارے میں جان لیں، تاکہ آگے جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ کالج ایفیکٹ ایک تھیوری ہے جو جانداروں کے جنسی رویے کے بارے میں ہے۔ کالج ایفیکٹ کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں: یہ جانداروں کی ایسی جبلت ہے جس کے تحت کسی بھی نر میل جانور میں مسلسل جنسی عمل سیکس کے باوجود جنسی خواہش کی تیزی برقرار رہتی ہے، بشرطیہ کہ اس کی مادہ فیمیل کو تبدیل کیا جاتا رہے۔ کالج ایفیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نفسیات نے چوہوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربوں میں ایک چوہے کو پنجرے میں بند کر کے اس میں ایک چوہیا چھوڑی گئی۔ چوہے نے اس کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہی اس کا شوق ختم ہوا تو وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب چوہیا کو بدل دیا گیا۔ جو ہی چوہیا بدلی، چوہے کی جنسی خواہش پھر سے بیدار ہو گئی اور وہ پھر سے متحرک ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد چوہیا کو تبدیل کر دیا جاتا اور چوہا مستقل جنسی عمل میں مصروف رہتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چوہے نے تب تک جنسی عمل سیکس کرنا جاری رکھا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ کالج ایفیکٹ اور پورن ایڈکشن۔ پورن ایڈکشن پر تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ جس طرح کالج ایفیکٹ کی وجہ سے ایک چوہا مستقل اپنی جنسی خواہش برقرار رکھتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے، اسی طرح ایک پورن ایڈکٹ پر بھی کالج ایفیکٹ کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ ایسا شخص پورن اور مشتزنی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ وہ نامردی، سوشل انزائٹی اور جسمانی، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے شدید کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کی کونسلنگ اور رہنمائی کی ضرورت کسی ڈرگ ایڈکٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ اسے اس لت سے چھٹکارا حاصل کروایا جائے۔ پورن پر کیے گئے متعدد سوشل تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی رہنمائی اور مشاورت کے بغیر ایڈکشن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ پورن کے حوالے سے تحقیقاتی مسائل۔ چونکہ مغربی دنیا میں شرم و حیا جیسے اخلاقی اقدار نہیں پائے جاتے، لہٰذا شروع میں پورن کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹ بھی حائل نہ ہو سکی، اور یہ ناسور بڑی تیزی سے پوری دنیا بالخصوص مغربی معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔ ایک اور دشواری یہ پیش آئی کہ پورن پر ریسرچ کرنا مشکل کام بن گیا۔ اس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ 2009 میں جب ایک امریکی پروفیسر سائمن لاجینس نے پورن پر ریسرچ شروع کی تو اسے 20 سال کی عمر کے بچوں میں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو پورن نہ دیکھتا ہو، لہٰذا اس نے یہ کہہ کر اپنی ریسرچ ختم کر دی کہ guys who do not watch pornography does not exist۔ کسی بھی سائنٹیفک
ریسرچ میں کنٹرول گروپ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ جس چیز پر تجربہ کیا جا رہا ہے اس کا ایک نارمل چیز سے موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ تجربے کا فائدہ ہوا یا نہیں۔ اس ریسرچ میں چونکہ ایسے نوجوان جو پورن نہیں دیکھتے بطور کنٹرول گروپ استعمال ہونے تھے، لہٰذا ان کے نام ملنے پر ریسرچ نہ کی جا سکی۔ فرض کریں کہ تمام لوگ 10 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دیں اور کوئی بھی سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنے والا نہ ملے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ایک عام بیماری ہے اور سگریٹ نوشی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کچھ ایسا ہی پورن کے کیس میں ہوا۔ پورن دیکھنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نامردی کا شکار ہونے لگے، پر ان کے معالجین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ نامردی بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے، حالانکہ یہ سب بیماریاں تو لوگوں میں نامردی کی وجہ سے پھیل رہی تھی اور نامردی پورن کی وجہ سے۔ لہٰذا اصل سبب کو سمجھے بغیر ان کے معالجین نے نامردی کا علاج دوائیوں سے شروع کر دیا۔ ان معالجین کا خیال پورن کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس کی وجہ اس وقت کی میڈیکل سائنس میں پھیلی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو اب دور ہو چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پورن دیکھ کر مشت زنی کرنا بھی جنسی خواہش کی تکمیل کی ایک شکل ہے، لہٰذا یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن ان کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہوتی گئی جب پورن کے استعمال کی وجہ سے نامردی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں دیگر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے ریوارڈ سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کی صورت میں سامنے آیا۔ ریوارڈ سسٹم میں تبدیلیوں کے نتیجے میں نوجوانوں کی اکثریت تیزی کے ساتھ ڈپریشن، انزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر معاشرے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ پورن اور ریوارڈ سسٹم کی تبدیلیاں۔ بنیادی طور پر انسان کا ریوارڈ سسٹم اسے فطری چیزوں کی طرف تحریک دیتا ہے، جن میں غذا، جنسی تعلق کی خواہش اور معاشرتی تعلقات شامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بنیادی ضروریات میں سے بھی اگر انسان کسی ضرورت کی طرف ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈوپامین ریلیز کرواتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت لگ جائے وہ ان کے لیے ایک نشہ سا بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ڈوپامین کا زیادہ خارج ہونا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نئے جنسی تعلقات قائم کرنا یا محض نئی تصاویر دیکھنا جو جنسی خواہش ابھاریں، ڈوپامین کی بھاری مقدار ریلیز کرواتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کالج ایفیکٹ چوہوں پر تجربہ کیا گیا۔ لہٰذا چاہے منشیات ہو یا چاہے ان فطری ضروریات کی ایکسٹریم قسمیں ہوں، وہ انسان کے دماغ میں موجود ایک پروٹین ڈیلٹا فوس بی کے ذریعے اس کے ریوارڈ سسٹم کو تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ پورن ایڈکشن کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ڈیلٹا فوس بی کی مقدار دماغ میں بڑھنے کی وجہ سے یہ دماغی تبدیلیوں کا سبب بننے لگی۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایڈکشن کے مریضوں میں جو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، ان میں سے چند بڑی علامتیں یہ تھیں: زندگی کی عام خوشیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، پورن دیکھنے کی خواہش میں شدت، قوت ارادی میں کمی۔ یہاں یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ تمام قسم کی ڈرگز، منشیات کے بھی اس سے ملتے جلتے اثرات ہوتے تھے۔ پورن دیکھنے والوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ پورن دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشت زنی جیسے فعل بد میں مبتلا ہیں، جس سے چھٹکارا ان کے بس میں نہیں۔ 2011 میں نیورو سائنٹسٹ کی ریسرچ سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پورن نوجوانوں کی جنسی عمل کی صلاحیت کو تباہ کر رہا ہے۔ نامردی۔ اس ریسرچ میں صاف کہا گیا کہ پورن دیکھنے والوں کی جنسی خواہش آہستہ آہستہ کم ہو کر اسے ایک نامرد بنا دیتی ہے۔ اس ریسرچ کے آنے کے بعد مزید کئی اداروں سے ملتی جلتی تحقیقات سامنے آنے لگی۔ آئیے دوستو، ان تحقیقات کی روشنی میں ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ پورن کس طرح سے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے۔ پورن ایڈکشن کے اثرات۔ دراصل پورن مشتزنی کسی بھی طاقتور نشے کی طرح ایک انسان کے دماغ سے غیر فطری مقدار میں ڈوپامین ریلیز کروانے کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے مسرت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے، چونکہ اس سے ملنے والا ریوارڈ اس کے روزمرہ کاموں، سیر و تفریح، کھانا کھانے اور معاشرتی تعلقات بنانے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔
اس لیے ایسے شخص کا دل آہستہ آہستہ سب کاموں سے اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ پن کے علاوہ کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ اسے اچھا رزلٹ آنے پر بھی خوشی نہیں ہوتی، اچھا کھانا کھا کر بھی مزہ نہیں آتا، شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں وہ کھویا کھویا اور اداس رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی اچیومنٹ بھی اس کا موٹیویشن لیول ہائی نہیں کرتی، اس لیے کہ اب پن ہی اس کی خوشی ہے، مسرت ہے، آزادی کا احساس بخشتا ہے، سکون آور ہے اور احساس تکمیل جو پہلے کسی کام کو کرنے سے ملتا تھا وہ بھی دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کسی بڑے کام کو کرنا تو درکنار اس کی خواہش پالنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ اچیومنٹ، مقابلے جیتنے کی خواہش، بزنس، جاب کرنے کی موٹیویشن اس میں ناپید ہونے لگتی ہے، کیونکہ ان سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان اسے پن دیکھنے سے مل جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں کہا جائے تو اسے بغیر محنت کے خوشی حاصل کرنے کی لت لگ جاتی ہے۔ لیکن زندگی میں جو بھی ترقی ہم حاصل کرتے ہیں وہ کوشش اور محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ترجمہ: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس کے برعکس پن کے لیے تو ایک آدمی کو کسی قسم کی کوشش اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، ایک کلک کی دوری پر اس کو وہ مسرت مہیا ہوتی ہے جو گھنٹوں کی محنت کے بعد عام آدمی کو نہیں ملتی۔ اب جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا ہی بند کر دے، محنت مشقت کرنا بھول جائے تو ظاہر ہے اس کی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ ایسے شخص کی جسمانی عمر تو بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ذہنی عمر وہیں رک جاتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے پن ایک انسان کے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے، لیکن ٹھہریے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ پن اور حرام مغز کا سکڑاؤ۔ ریسرچز میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی بھی نشے کی طرح پن مشتزنی استعمال کنندہ کے دماغ میں موجود حرام مغز کی مقدار کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ریوارڈ ایکٹیویٹیز کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہی انسان کی ریوارڈ ایکٹیویٹی کم ہونے لگتی ہے وہ نشے کی مقدار بڑھا لیتا ہے تاکہ جتنی خوشی پہلے ملتی تھی وہ برقرار رہے۔ شروع میں جو پن وہ دیکھتا تھا بعد میں وہ اس کے لیے پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ مزید ایکسٹریم قسم کی پن سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر نوعیت یہاں تک آ جاتی ہے کہ تمام قسم کی اسٹریپس، سافٹ، ہارڈ، ریپ اور گینگ ٹائپ کے پن اس کے لیے پرکشش نہیں رہتے۔ اب وہ ایک ایسا درندہ بن چکا ہوتا ہے جس کے دماغ میں وحشت ہی وحشت بھری ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں عورت صرف شہوت پوری کرنے کی ڈیوائس ہوتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اس قابل نہیں رہا ہوتا کہ عورت کے ساتھ مجامت کر سکے، کیونکہ مستقل پن مشتزنی سے وہ نامردی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اب شدید ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کے ساتھ ساتھ ایک نامرد بھی بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی بربادی کی کوئی انتہا نہیں، سینکڑوں قسم کی پیچیدگیاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ مجامت کے دوران عضو خاص میں سختی آنا ختم ہو جاتی ہے، اس کی ٹائمنگ بالکل صفر ہو جاتی ہے، اپنے جیون ساتھی کی کشش ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی جیون ساتھی سے مجامت کرنے کے لیے بھی پن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پن میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ پیار محبت کے روحانی اثرات پر شہوت غالب آ جاتی ہے، معاشرتگی اندیشگی، سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لکھنے، پڑھنے یا کام کرنے کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا، ایک آدھ صفحہ پڑھ کر ہی اس کا سر چکرانے لگتا ہے، بے طاقتی اور بے ہمتی اسے گھیر لیتی ہے۔ دوستو، یہاں تک آپ نے سمجھا کہ پورن ایڈکشن کیا ہے اور کس طرح انسانی دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نو فیب کب اور کیسے شروع ہوئی، نو فیب کے نوجوانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس حوالے سے مزید ریسرچ